السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا قاسم ادریس صاحب کے پاس۔ یہ ابھی عید الفطر آنے والی ہے، اس سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم مولانا صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ فطرانہ واجب ہے، کیا یہ دینا ضروری ہے؟ اگر دینا ضروری ہے تو کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ کیا یہ مساجد اور مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، جہاں صرف غریب مستحق لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے؟ اور یہ جو اس مرتبہ عید الفطر آئی ہے، اس میں کتنا جو فطرانہ ہے وہ فی کس واجب ہے؟ یہ ان تمام سوالات کا ایک ایک کر کے ہم جواب لیں گے مولانا قاسم ادریس صاحب سے۔ پہلے یہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فطرانہ کی جو اہمیت ہے اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں رانا محمد اکرام صاحب کا کہ انہوں نے ہمیشہ سے جب کبھی کوئی دینی مسائل کے حوالے سے کوئی اہم معاملہ ہوا ہے، جیسے رمضان المبارک ہے، اسی طرح فطرانے کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ عام عوام الناس تک ان مسائل کو پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی اور ان کی پوری ٹیم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے نمبر پر فطرانے کے حوالے سے، فطرانہ ہر مسلمان پر جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے یا اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے علاوہ اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس پر فطرانہ واجب ہے، وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فطرانہ کب ہوتا ہے؟ فطرانہ رمضان المبارک کی جو سحری ہے اور رمضان المبارک کا جو اختتام ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمان کے روزوں کی جو اس کے لغو ہیں اور اس کے اندر کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس فطرانے کو رکھا ہے، تاکہ مسلمان جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ فطرانہ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور روزے کا پورا پورا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ ان تمام لوگوں پر واجب ہے کہ جن کے پاس نصاب کے پیسے موجود ہوں، یعنی زکوٰۃ ان پر لگتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال و اسباب زائد موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، ان لوگوں پر فطرانہ واجب ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ اس عید الفطر پر فی کس جیسے کہتے ہیں کہ گندم پہ اتنا فطرانہ، گندم کے برابر اتنا فطرانہ ہونا چاہیے، کشمش پہ اتنا ہونا چاہیے، جو پہ اتنا ہونا چاہیے، تو اس مرتبہ فی کس لوگ کتنا فطرانہ دیں کہ وہ ان کا فطرانہ ادا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے اجناس اور ایک ہے ان کی مالیت۔ علماء کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا، وہ 1.25 کلو کے حساب سے، آج کل کا جو ہم کلو میں، ویسے تو اس وقت نصف سا ہوتا تھا، نصف سا اور سا، آج کل اگر اسے کنورٹ کر دیا جائے تو 2.25 کلو گندم بنتی ہے، اسی طرح 1 سا جو بنتی ہے، اور اسی طرح 1 سا کشمش بنتی ہے، اور اسی طرح 1 سا کھجور بنتی ہے۔ اگر اس کو آج کل کے دور کے حساب میں لیا جائے تو 2.25 کلو گندم، اور اسی طرح 4 کلو جو، اسی طرح 4 کلو کشمش، اور اسی طرح 4 کلو کھجور۔ اور آج کل چونکہ گندم کا ریٹ تقریباً 70 روپے اس کے قریب چل رہا ہے، اور یہ آٹے پسائی کا پورا حساب کتاب لگا کر، تو اس پر احوط للفقراء کے حساب سے علماء فرماتے ہیں کہ 2 کلو کا پورا حساب لیا جائے، 2 کلو کے حساب سے اس فطرانے کو ادا کر دیا جائے، اور یہ تقریباً 150 روپے گندم کا فطرانہ بنتا ہے، 240 یا 260 یا 280 روپے یہ جو کا فطرانہ بنتا ہے۔ تقریباً جو کھجور ہے، مختلف کوالٹیاں ہیں،
وہ اپنی کوالٹی اور دینے والا اپنے معیار کے حساب سے اور اپنے کھانے پینے کے حساب سے وہ جو دینا چاہے وہ اس میں جو بالکل نارمل کھجور ہے وہ بھی دے سکتا ہے، اور اجوت کھجور کے حساب سے بھی دے سکتا ہے 4 کلو، یعنی تقریباً وہ 1000 روپے سے لے کر وہ 3-4 ہزار روپے تک بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح کشمش جو ہے وہ درمیانی کشمش تقریباً 2000 روپے کی بن جاتی ہے 4 کلو۔ تو یہ 4 نصاب ہیں، ایک گندم کا، ایک جو کا، ایک کھجور کا اور ایک کشمش کا۔ جی محترم یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو فطرانہ ہے کیا یہ مسجد مدرسے کو بھی دیا جا سکتا ہے یا صرف غریب مستحق لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور کب تک پہنچانا ضروری ہے؟ اس کو ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ کب تک ہے؟ الرحمن الرحیم، فطرانہ مساجد کے اندر نہیں دیا جا سکتا، فطرانہ مدارس کے طلباء چونکہ ان کا وہی نصاب ہے، چونکہ وہ غریب بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اکثر یتیم بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں اور غریب طلباء ہوتے ہیں، مدارس کے اندر فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پہلا حق جو ہے وہ اپنے عزیز و اقربا میں سے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ غرباء مساکین کا حق ہے، اس کو مسجد میں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاکہ وہ جو غریب مسکین ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے کہ گھر کے تمام افراد کا فطرانہ دینا پڑے گا یا صرف گھر کا ایک فرد اپنا فطرانہ دے دے تو وہ سب کا ہو جاتا ہے؟ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، گھر کے تمام افراد اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں اور خود اپنے مال کے مالک ہیں تو وہ خود بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کا سربراہ اپنے تمام اولاد کی طرف سے اور جو اس کی کفالت کے اندر ہیں دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے تو وہ خود بھی اپنا دے سکتی ہے، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو خاوند اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اپنا علیحدہ بھی ادا کرنا چاہیں تو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، اور سربراہ جو گھر کا ہے، کفیل جو ہے، وہ بھی سب کی طرف سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے عید الفطر سے پہلے وہ فطرانہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا عید الفطر کے بعد بھی یہ جو واجب ہے، اپنا فرض ہے، واجب ہے کہ ادا کیا جا سکتا ہے یا پھر موقوف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ جی، نماز عید الفطر سے پہلے یہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ رمضان کے اندر بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر عید الفطر کی نماز کے فوراً بعد بھی ادا کر دیا جائے تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تاخیر کر دیں گے تو اس کے اندر وہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ مکروہ کی طرف چلا جاتا ہے، کراہت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اگر نماز کے فوراً بعد بھی ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور ابھی ہمارے ناظرین نے پوچھا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور پیدا ہونے والا ہے تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے جہاں اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ واجب ہوگا؟ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نہیں آیا اور عید کا وقت گزر چکا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے وہ بچہ اس دنیا کے اندر آ گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ آپ نے بہت اہم مسائل پہ روشنی ڈالی ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو ناظرین، پاک ایشیا نیوز آپ کے لیے ہمیشہ سے جو ہے دینی مسائل پر مبنی پروگرام لاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔